السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دو رائے اور میں افتخار شیرازی۔ ناظرین، تحریک انصاف کی حکومت کے 2 سال مکمل ہو چکے ہیں اور ان 2 سالوں میں تحریک انصاف کی حکومت نے عمران خان صاحب کی قیادت میں کیا پرفارم کیا ہے اور فیوچر کے لیے ان کے آگے کیا عزائم ہے، کیا پلاننگ ہے، ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور آج کے اس شو میں ہمارے مہمان ہیں اوورسیز پاکستانیز، انسانی وسائل سے متعلق اور ٹورزم سے متعلق جو معاون خصوصی ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان کے ذوالفقار عباس بخاری صاحب، جن کو دنیا پوری زلفی بخاری کے نام سے جانتی ہے۔ بہت شکریہ زلفی بخاری صاحب وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ پچھلے کئی دنوں سے پریس کانفرنس چل رہی ہے اور 8-10 وزراء جا رہے ہیں اور جا کے بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ انہوں نے پچھلے 2 سالوں میں کیا پرفارم کیا ہے۔ تو اگر ہم جانیں کہ آپ کی منسٹری کی جو بڑی ہی امپورٹنٹ ہے، بہرحال کیا کچھ آپ کی پرفارمنس رہی ہے پچھلے 2 سالوں میں؟ بطور منسٹری، بطور گورنمنٹ، یقیناً بطور منسٹری آپ ایک منسٹری کو ہیڈ کرتے ہیں جس میں ہیومن ڈیولپمنٹ بھی ہے، جس میں ٹورزم بھی ہے، جس میں اوورسیز پاکستانی بھی ہیں جو بہت سارے ریمیٹنسز پاکستان بھجواتے ہیں۔ تو آپ اپنے ایریا میں کتنے آپ نے پرفارم کیا، کچھ ناظرین کو بتائیں۔ جی میری پریس کانفرنس ابھی تک رہتی ہے تو اس پہ میں ڈیٹیلز میں جاؤں گا، لیکن موٹا موٹا آپ کو بتاتا جاؤں۔ دیکھیں، جو کرونا تو آ گیا تھا، کرونا سے پہلے 18 مہینوں میں ہم نے کچھ 9,70,000 بندہ باہر بھیجا تھا، جس کے نتائج ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ریکارڈ بریکنگ ریمیٹنسز بھی آ رہی ہیں پاکستان۔ یہ اس میں سے ایک وجوہات ہے، صرف سنگلر نہیں ہے لیکن اور بھی وجوہات ہیں، لیکن ان میں سے ایک ہے کہ ایک ریکارڈ بریکنگ لوگ ہم نے باہر بھیجے۔ دوسری جو بہت بڑی چیز ہم نے کی ہے کہ یو بی آئی کی پینشنز 5,250 سے ہم 8,500 تک لے کے گئے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ابھی ایک ہفتے کے اندر ہم اس کے ساتھ ہیلتھ کارڈ بھی ایشو کیے ہے۔ لوگوں جو بزرگ بستر سے نکل نہیں سکتے ان کو گھر تک پہنچا دیے ان کی پینشن۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پروٹیکٹر کا جو سسٹم تھا جو بڑا کرپٹ تھا اور ابھی بھی اس میں فالٹس ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہتر ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی ایک 1 ونڈو پہ اس کو اسٹریم لائن کر کے بینک فیسلٹیز وہاں دے کے، تو یہ ساری چیزیں ریمیٹنسز پہ اینڈ اپ کرتی ہیں کہ جب آپ پروٹیکٹ ہونے جاتے ہیں وہیں آپ بینک اکاؤنٹ کھولتے ہیں۔ قانون بنا دیا تھا کہ بینک اکاؤنٹ کے بغیر آپ جا نہیں سکتے۔ لیکن ای بی آئی کی آپ نے تو پینشن بڑھائی ہے، لیکن جو ٹاسک فورس بنی ہے ڈاکٹر ارشد حسین صاحب کی سربراہی میں، لگتا ہے ان کی ریکمنڈیشنز تو یہ ہیں کہ پاکستان میں شاید ریٹائرمنٹ کی عمر بھی کم کر دی جائے اور ساتھ میں یہ ہے کہ پینشن کا نظام بھی ختم کر دیا جائے۔ تو اقدامات تو کوئی ادروائز لیے جا رہے ہیں گورنمنٹ کے اینڈ پہ؟ وہ گورنمنٹ کے اور ادارے ہیں، یو بی آئی میں ان کا کوئی وہ لینا دینا نہیں ہے، وہ اور پینشنز کی بات کریں، میں صرف یو بی آئی کا کر رہا ہوں۔ اور یو بی آئی بھی ہم انشاءاللہ لے کے جائیں گے کہ انفارمل جو ہماری امپلائمنٹ ہوتی ہے، تو جو آپ کو مزدور ہوتا ہے، جو آپ کے بھٹے والے ہوتے ہیں، جو آپ کے گھر پہ جو ملازم کام کرتے ہیں، ان کو بھی ہم انشاءاللہ یو بی آئی کے اندر لے کے آئیں گے کہ وہ اپنی کنٹریبیوشن دے سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ او پی ایف کو ہم نے 8 مہینے کے اندر اندر ہم نے ایک پروفیٹیبل آرگنائزیشن بنا دی۔ سارے جو ہمارے پھنسے ہوئے لینڈ اوورسیز پاکستانیوں نے جن کے اندر 10-15 سال انویسٹ کیا ہوا تھا، سارے پراپرٹیز پھنسی ہوئی تھیں، وہ ماشاءاللہ ساری ابھی شروع ہو گئی ہیں۔ فیکٹ دیکھا جائے تو کرونا پینڈیمک کی وجہ سے دنیا بھر سے پاکستانی بے روزگار ہو کے وطن واپس آ رہے ہیں، بٹ جولائی کی جو ریمیٹنسز ہیں وہ بڑی ریکارڈ آئی ہیں۔ تو یہ وجوہات کیا ہیں، کیا اس کے پیچھے ہے؟ کیا لوگ واپس آ رہے ہیں تو اپنا سرمایہ بھی ساتھ لا رہے ہیں، یا گورنمنٹ کے اوپر ٹرسٹ اور آپ نے کوئی پیسے بھجوانے کا چینل اتنا بہترین کر دیا ہے کہ اب لوگ ہنڈیا والا کے بجائے لیگل چینل کے تھرو بھجوا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک اس منسٹری کی بھی اور منسٹریز کی بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس میں فارن آفس بھی ایک ہی ایکول پارٹنر ہے، اس میں پی آئی اے بھی اس میں ایکول پارٹنر ہے کہ ہماری جو ریپیٹریشن تھی کچھ 4 لاکھ لوگوں کی، آپ کہہ سکتے ہیں تقریباً، وہ شاید کسی ملک نے ایسا نہیں کیا جس طریقے سے ہم نے کیا ہے۔ اس میں تنقید بھی ہوئی تھی، پی آئی اے کے مسئلے بھی تھے، ٹکٹنگ کے بھی تھے، ہر چیز، لیکن اوور آل آپ دیکھیں کہ ایک پینڈیمک کے دوران جس طریقے سے پاکستان نے ریپیٹریشن کیا، میں چیلنج کرتا ہوں کہ دکھائیں کہ ایک اور ملک نے جیسے ایسے کی ہو۔ بات یہ ہے کہ سر تھوڑا سا یہ ایک غلط فہمی بھی ہے کہ کوئی اتنے زیادہ لوگ واپس آئیں، کچھ 60,000 لوگ اب تک، بلکہ اس سے بھی تھوڑا سا کم، 60,000 لوگ واپس جی، جب تک بلکہ اس سے بھی تھوڑا سا کم اب تک واپس آئے ہیں پاکستان کے اندر۔ تو یہ اتنا بڑا فگر نہیں تھا کیونکہ یہ ہم 1 مہینے میں باہر بھیج رہے تھے۔
مطلب ہے جب آپ نے 10 لاکھ بندہ باہر بھیجا ہو 18 مہینوں کے اندر تو یہ اتنا بڑا فگر نہیں بنتا. جہاں تک ریمیٹنسز کی بات ہے، ریمیٹنسز کئی وجوہات کی وجہ سے ہوئی ہے. پینڈیمک تھا، لوگ اتنا باہر جاتے نہیں تھے، آن لائن بھیج رہے ہیں. لوگ زیادہ واپس بھیج رہے ہیں کیونکہ پاکستانیوں کا آپ کو پتہ ہے ارتھ کوئک ہوتا ہے یا فلڈز آتے ہیں، جو بھی وہ پیسے واپس اپنے رشتہ داروں کو بھیجتے ہیں. اس کی وجہ سے بھی ایک پی ایم کے اندر بھروسہ جائے، جو بہت بڑا فیکٹر ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا برانڈ عمران خان ہے، اور لوگ ٹرسٹ کر رہے ہیں، لوگ ٹرسٹ کر کے، اور ہماری ایک مہینے میں نہیں لگاتار آپ دیکھتے جا رہے ہیں ہماری ریمیٹنسز بڑھتی جا رہی ہیں. اب ریکارڈ ایک بریک کر دیا اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پھر سے ایک ریکارڈ بریک کریں. اگر دیکھا جائے تو ٹورزم عمران خان صاحب کا بھی بڑا پیشن ہے، اور آپ کے اس ادارے کے ایک طرح سے آپ کی یونیورسٹی میں ایک نیچے آتا ہے یہ، تو اب تک وہاں پہ کیا ہے؟ اور بالخصوص پی ٹی ڈی سی کو ریوائم کرنے کے حوالے سے دیکھا تو ہم نے یہ ہے کہ لوگ اس میں سے بے روزگار ہوئے ہیں، ابھی تک ہمیں بہتری تو نظر نہیں آ رہی. کہ کیا آپ نے کو ایسا کیا کہ جس سے ہم کہیں کہ آپ نے اس ایریا کو بڑا زبردست کر دیا ہے؟ جی دیکھیں، پہلے میں ٹورزم کی بات کرتا ہوں، پھر پی ٹی ڈی سی پہ آتا ہوں. ٹورزم کا یہ ہے کہ ہم نے ایک 10 سال کی پہلی دفعہ ایک اسٹریٹجی بنائی ہے، اس کے ساتھ ایک 5 اور یہ پوری ایک اسٹریٹجی ہے جو آپ کے انوائرمنٹ سے لے کے، آپ کے انفراسٹرکچر سے لے کے، اسٹینڈرڈائزیشن سے لے کے، زوننگ سے لے کے، اس پہ پورا مطابق پورے پاکستان کے لیے بنائی ہے کیونکہ ڈیوالو سبجیکٹ ہے تو اس لیے. اس کے ساتھ ہم نے 5 سال کا ایک ایکشن پلان بنایا کہ اس پالیسی کو کیسے 5 سالوں میں آپ اس کو امپلیمنٹ کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک نیشنل ٹورزم کوآرڈینیشن بورڈ بنایا ہے. ہم نے اس کے ساتھ کئی ایسے ورکنگ گروپس بنائے ہیں جس نے ہر چیز کے اوپر ایک پالیسی اسٹینڈرڈائزیشنز بنائی ہیں جو پہلے نہیں ہوا. مطلب پاکستان میں تو پہلے ایک کیلنڈر بھی نہیں تھا جس کے اوپر پورے پاکستان کی جو ٹورسٹ ایکٹیویٹیز ہیں وہ ایک دفعہ آ جائیں، وہ بھی ہم نے بنا دیا. ہم نے برانڈ پاکستان بنا دیے، جیسے کہ انکریڈیبل انڈیا ہے، ڈیسٹینیشن ملیشیا ہے. تو یہ بھی بن گئے جو ابھی تیار ہے، لیکن ہم اپریل میں لانچ کرنے والے تھے لیکن کرونا کی وجہ سے ہم نے ڈیلے کر دیا، تو انشاءاللہ وہ بھی آئے گا. جہاں تک پی ڈی سی کی بات ہے، یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے. دیکھیں 400 لوگ ہیں، ہم نے ان کو بولا تھا کہ گولڈن ہینڈ شیک دیکھیں، بہت تگڑا گولڈن ہینڈ شیک کا پیکج ہم نے ان کو آفر کیا تھا. وہ چاہتے تھے کہ وہ توڑ پھوڑ کر کے زبردستی کر کے ہم ان کو نافارغ کریں. پی ڈی ڈی سی کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ خود ہوٹل چلائیں. اب پی ڈی ڈی سی پچھلے کئی سالوں سے کئی حکومتوں سے اپنے ہوٹلز چلاتے تھے، گیسٹ ہاؤس چلاتے تھے، بری حالت میں تھے. جو بھی وہاں جاتے تھے لوگ گالیاں دیتے تھے. کئی سٹاف کام پہ بھی نہیں آتا تھا، کئی سٹاف ایسا تھا جو قابل ہی نہیں تھا وہاں کام کرنے کے لیے. بات اتنی سی کہ ہم نے ان کو بولا ہے کہ ان کو ہم لیس آؤٹ کریں گے، 30 سال کی لیس دیں گے پرائیویٹ سیکٹر کو. اب پرائیویٹ سیکٹر کو جب آپ یہ لیز کرتے ہیں تو پی سی بربن میں وہ 40 کنال پہ بنا ہوا ایک ہوٹل ہے پی سی بربن، اس میں 500 امپلائیز ہیں، لوگ کام کرتے ہیں. میرا ناران کا پی ڈی ڈی سی 120 کنال پہ، وہاں تو 1000 بندہ آرام سے کام کر سکتے. تو جو آپ 400 لوگوں کی فکر کر رہے ہیں، میں تو 6-7 ہزار لوگوں کو امپلائمنٹ دینے کی کوشش کر رہا ہوں. لیکن زلفی صاحب جب آپ پرائیویٹ سیکٹر میں دیں گے تو وہاں پہ اگین لوگوں کو تو یہاں شاید پی ٹی ڈی سی کے اندر جو ریٹس مل رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر تو بڑا ڈفرینس ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ جب پرائیویٹ سیکٹر کو آپ انوالو کریں گے تو پھر لوگوں کے لیے افورڈیبلٹی کا سب سے بڑا ایشو بن پائے گا؟ بالکل نہیں. لوگ دینا بھی چاہتے ہیں جب آپ کا پروڈکٹ بہتر ہو. اور بات یہ کہ اور پروڈکٹ کی پرائسنگ ڈٹرمن ہوتی ہے مارکیٹ ڈٹرمنیشن سے. اگر ڈیمانڈ ہوگی تو آپ اس پرائس پہ سپلائی کر سکیں گے. کوئی بھی ایسے بہت کم پی ڈی سی ہوٹلز ہیں جو 5 سٹار پہ جا کے جائیں گے، زیادہ تر 3 to 4 سٹار کے بنیں گے اور ان کو بننا چاہیے. بات دوسری یہ کہ جب آپ ایک اچھا سا ہوٹل وہاں بناتے ہیں، پرائیویٹ انویسٹمنٹ آتی ہے، اس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں، اس کی جو گارڈننگ ہے، اس کی لینڈسکیپنگ ہے وہ بہتر ہوتی ہے، اس انوائرمنٹ کا خیال رکھتے ہیں، اس ہوٹل کے آس پاس بھی ایک ایکو سسٹم بننے لگتا ہے کہ جو سپلائی کرتا ہے اس ہوٹل کو اور اس کے پھر اور بہتر اس کو دے کے اور بھی چیزیں کھلتی ہیں. تو یہ ایک ایکو سسٹم بنتا ہے ٹورزم میں. ہم اسی چیز کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. اور دوسری اس کی یہ بات ہے کہ دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ اگلے 2 سال میں پاکستان میں کچھ 30 برانڈ نیو نئے 3 to 4 سٹار ہوٹلز آ جائیں گے اگر یہ صحیح طریقے سے آپ کی خواہش ہے جو لوگوں نے انٹرسٹ بھی شو کیا ہے؟ یہ خواہش نہیں ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں پورا کر کے آپ کو دوں گا. اچھا. تو یہ آپ دیکھیں گے کہ 2 سالوں میں 30 ہوٹلز اگر پاکستان میں نئے آ جائیں، 3 سٹار 2 سٹار 4 سٹار، تو اور مطلب یہ بہت بڑی ہے. یقیناً یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی. اس کے علاوہ صوبے بھی بہت زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں، زوننگ کر رہے ہیں. اس میں ٹائم لگا ہے کیونکہ ہم نے اتھارٹیز بنانی تھی. کے پی کے میں اتھارٹی بن گئی ہے، پنجاب میں ابھی اتھارٹی
بہت قریب ہے بننے کی. ایک دفعہ اتھارٹی, کیونکہ سر آپ کو بہتر پتہ ہے مجھ سے کہ ایک چیز بھی آپ کرنے جائیں اس کے لیے کچھ 70 تو آپ کو NOCs لینی پڑتی ہیں. تو ایک چھوٹا سا آپ خوبصورت سی جگہ ہو کوئی پہاڑ پہ یا بیچ پہ یا لیک پہ, تو اس پہ 70 NOCs لیتے لیتے 4 سال لگ جاتے ہیں. تو ہم نے اس لیے زونز بنائے ہیں اور اس کو ایک اتھارٹی کے نیچے ہم ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آسانی سے ہم فیزیبلٹیز بنائیں. جب ایک ملک فیزیبلٹیز جس پہ اندر کوئی ہنڈرنس نہ ہو, کوئی رکاوٹ نہ ہو, آپ کی فیزیبلٹیز بنی ہوئی ہو, تو آپ باہر کے انویسٹرز بھی اور لوکل انویسٹرز بھی بڑے آسانی سے اٹریکٹ ہوتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں زلفی صاحب, اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. آپ تو زلفی صاحب باتیں کر رہے ہیں جس سے لگ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر روزگار کے مواقع بڑھیں گے, لیکن کل پرسوں جو ڈاکٹر ارشد حسین صاحب نے, اگین میں کہوں جو ٹاسک فورس کے سربراہ ہیں, وہ تو یہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے بڑا کارنامہ سے انجام دیا اور ایک ایسا پیپر تیار کیا جس کے نتیجے میں کچھ 70,000 پوسٹیں ختم ہو جائیں گی. تو آپ کی سر پارٹی کا منشور یہ تھا کہ جب اقتدار میں آئیں گے تو 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. اب لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نوکریاں ختم کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں, اس میں نے ان کا دیکھا نہیں کہ کس ٹاسک فورس میں کیا کیا ہے, لیکن جو آپ بتا رہے ہیں, جو مجھے سنائی دے رہا ہے, اس میں ایک ہی یہ چیز ہے کہ دیکھیں اس کو پاکستان ابھی اس پاکستان کو اس طریقے سے نچوڑا گیا تھا کہ وہ اس حد تک پہنچ گیا کہ وہ بالکل ایک, آپ کہہ سکتے ہیں, جب ہم نے پاکستان میں جب ہماری حکومت آئی تھی تو بالکل بینکرپٹ سٹیج پہ تھا. اور بینکرپسی یہ نہیں کہ صرف ہمارا کرنٹ ڈیفیسٹ وغیرہ, اس میں یہ بھی ہے کہ ہر ادارہ بالکل کلیپس ہوا تھا. ادارہ کیسے کلیپس ہوا تھا؟ جب وہ سٹریم لائن نہیں ہوا ہوتا اور جب وہ صحیح مینیج نہیں ہو رہا ہوتا. مینجمنٹ کی مین ایشو یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اوور امپلائمنٹ کرتے ہیں. جب اب کرونا ہو گیا تھا, میں آپ کو مثال دوں کہ جب کرونا ہو گیا تھا, ہم نے اپنی منسٹریز میں سٹاف تھوڑا سا کم کر لیا تھا. کام ویسے ہی چل رہا تھا لیکن سٹاف کم کر دیا تھا کہ زیادہ لوگ نہ آئیں, کام ہم زیادہ کرنے لگے. تو جو ڈاکٹر ارشد حسین کا جو مقصد ہوگا وہ یہ ہے, جو گورنمنٹ کا بھی مقصد ہے. میں نے بھی PTDC میں کیا, 400 لوگوں کو نکال کے میں نے صرف 70 لوگوں کو میں نے نوکریاں بھی دی ہیں, جن کو ایڈورٹائز کی ہیں. لوگ آ رہے ہیں, ینگ لڑکے لڑکیاں, برانڈنگ, مارکیٹنگ, جس میں ریسرچ, انالیٹیکل سکلز وغیرہ, ان کو ہم لے کے آ رہے ہیں, کیونکہ اس سے زیادہ ہونا نہیں چاہیے. 400 بندے کیا کر رہے تھے؟ کوئی 5 اسٹار ہوٹلز چلا رہے تھے کہ اتنا زبردست ہوگا. تو جب آپ سٹریم لائن کرتے ہیں تو ادارے پروفیٹیبلٹی میں جاتے ہیں, اسٹرینتھن ہوتے ہیں. جو یہ ادارے پرفارم کرتے ہیں تو اس سے آپ کو روزگار ملتا ہے, اور اس کو آپ سے جینوئن روزگار ملتا ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ 70,000 لوگ نکالے جائیں گے, اس سے سر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اس سے کچھ 500 لاکھ لوگوں کو نوکریاں آئیں گی. مطلب میں ایک کمپیریزن ہو جائیں گے نا, میں آپ کو ایک کمپیریزن دیتا ہوں. دیکھیں, آپ کو لوگوں کو کمپیٹیٹیو بنانا ہے, ان کی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ بہتر کرنی ہے کہ وہ لوکل اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکیں. جو ہی آپ کمپیٹ کریں گے وہ ڈپارٹمنٹ بہتر ہوگا, جو ہی وہ ڈپارٹمنٹ بہتر ہوگا اس کے پاس زیادہ پیسے آئیں گے. تو پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں, ایکسپرٹیز کی بات کر رہے ہیں سر, لیکن 10 کروڑ کا صوبہ پنجاب, اس کا جو چیف کھلاڑی ہے عثمان بزدار صاحب, پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ جی بڑا ماٹھا پلیئر ہے, لیکن آپ کے کپتان صاحب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. سر تو کم از کم ادھر تو دیکھیں نا, اور ان کی کارکردگی پر بڑے سوال اٹھ رہے ہیں. پر خان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جی ان کی چوائس وہی اسی کے ساتھ ٹکے رہیں گے, کسی اور کو لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو باقی سارے لوگ, ایون کہ کیبنٹ کے اندر کے لوگ کہتے ہیں, سر فواد چودھری آپ کے دوست ہیں, باقی کتنے لوگ ہیں جو ناقد ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی مین بیٹل فیلڈ ہے پنجاب, اور وہاں پہ ہم نے ایک ایکسپیرینس ہینڈ کو بٹھا دیا ہے. سر جب خان صاحب نے انضمام الحق کو بھی پک کیا تھا نا جی, تو سب کہہ رہے تھے کہ بڑا ماٹھا پلیئر ہے. آپ کیبنٹ کی بات کر رہے ہیں, پوری ٹیم کہہ رہی تھی. ایک سلیکٹر نے تو ریزائن کر دیا تھا کہ اگر یہ ورلڈ کپ پہ جائے گا میں نہیں جا رہا. تو آئی تھنک ہمیں بھروسہ ہونا چاہیے خان صاحب کی چوائس پہ, کیونکہ ان کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا تھا, اور کئی دفعہ ان کے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہو چکا ہے. جو خان صاحب کے قریب ہیں ان کو پتہ ہے کہ خان صاحب ہمیشہ ان چیزوں میں جیت لے جاتے ہیں, اور باقی دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ ان کی کیا سلیکشن تھی. جہاں تک بزدار صاحب کی بات ہے, دیکھیں بزدار صاحب بہت محنت کر رہے ہیں, بہت کام کر رہے ہیں. اگر آپ
میں لاہور جاتا بھی ہوں، پنجاب جاتا بھی ہوں، اور میں ان کے ساتھ کافی انٹریکشن بھی میں ان کے ساتھ رہتی ہے. وہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کو بتائیں نا سر، ہمیں تو نظر نہیں کچھ آ رہا نا، جاننا چاہ رہے ہیں ہم. دیکھیں آپ اگر ڈیولپمنٹ دیکھیں لاہور میں، پنجاب میں اوور آل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اب فرق صرف اتنا ہے کہ شاید اگر میں کہوں کہ ان میں ایک کوئی اگر خامی ہو تو وہ یہ ہے کہ وہ اپنا اچھا کہ وہ شائع ہیں، تھوڑے سے کیمرہ شائع ہیں آپ کہہ سکتے ہیں، تو وہ پروجیکشن اپنے اچھے کاموں کی اس طریقے سے نہیں کرتے جو شہباز شریف اپنے کوئی کام کبھی نہیں کرتا تھا. مطلب اگر فلڈ آ گیا ہو یا کہیں پانی رک گیا ہو، وہ ٹھیک کر دیں گے اور چلے جائیں گے اپنے دوسرے کام پہ. شہباز شریف کیا کرے گا کہ وہ پورا وہ سوٹ پہن کے، بوٹس پہن کے اندر ڈائیو مار دے گا 2 انچ پانی کے اندر. تو یہ جو گمکس ہیں فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی بزدار صاحب کے پاس نہیں ہے. وہ کام میں انٹرسٹ رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو اس طریقے سے پروجیکٹ نہیں کرتے، جو میں سمجھتا ہوں لازمی ہے. لازمی ہے کہ آپ جیسے لوگ، باقی لوگ، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے کیا کیا کام ہیں. یہ ایک لازمی چیز ہے. میں ان سے ہمیشہ عزت سے کہتا ہوں کہ پلیز پروجیکٹ کیا کریں، کیونکہ کام ہو رہا ہے. منسٹریز میں بھی کام ہو رہا ہے، بیوروکریسی میں بھی کام ہو رہا ہے، پولیس میں ریفارمز آ رہی ہیں. ان کو بڑا زبردست ہمارے پنجاب کے بھی آئی جی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں پروجیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو شاید اپنی انفارمیشن منسٹری کو بھی اور تگڑا کریں کہ یہ پروجیکٹ کر سکیں کہ آپ جیسے لوگ جن کو نہیں پتہ ان کو بھی پتہ ہے. دنیا کو نہیں پتہ سر، ہمیں تو چھوڑ دینا میڈیا کو. تو میڈیا تو ظاہر سی بات ہے اگین بڑا کلوزلی چیزوں کو واچ کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہم اس سے تاثر لیں کہ ذوالفقار بخاری صاحب کے جو پرائم منسٹر کے بڑے کلوز ہیں، اور اس وقت ناقدین یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید تبدیلی کا وقت آ گیا پنجاب میں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ 5 سال پورے کریں گے اور بزدار صاحب ہی چیف منسٹر آف پنجاب رہیں گے. دیکھیں پی ایم صاحب کا جو بھی ڈیسیجن ہو اس کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے. اچھا، تو آپ کچھ کہہ نہیں سکتے کہ وہ رہیں گے یا تبدیل ہو جائیں گے؟ سی ایم صاحب ہی سی ایم ہیں، ان کو چینج کرنے والی کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ سوائے رومرز کے اور لوگوں کی خواہشوں کے اور کچھ نہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، اور بریک کے بعد زلفی بخاری صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. زلفی بخاری صاحب، انفیکٹ آٹے پہ، چینی پہ کمیشن بنے، رپورٹس آئیں اور نیشنل یہ لگا کہ پرائم منسٹر کے قریب کے لوگ بھی اس کے درگاہ میں آ گئے تو رگڑے جائیں گے. بٹ سر وہ رپورٹ آئی، اس کے بعد ہوا کیا؟ چینی جو تھی وہ 70 سے 110 روپے پہ چلی گئی. 45 روپے والا آٹا اب 70 روپے میں بک رہا ہے. سر یہ کیا ہوا؟ چور وہیں پہ موجود ہیں. اور پرائم منسٹر پاکستان اب حالیہ انٹرویو میں لوگوں کو اگر یہ بتائیں کہ چینی کمیشن پہ جب کمیشن اپنا کام کر رہا تھا تو کمیشن کے سربراہ کو دھمکیاں مل رہی تھی. سر دھمکیاں دینے والے بھی موجود ہیں اور پرائم منسٹر بے بسی کا شکار کر رہے ہیں کہ ان کو پکڑ نہیں سکے. وہ نہیں، بے بسی بالکل نہیں ہے. جتنا پی ایم نے کیا ہے، جس طریقے سے ہم نے انکوائری کروائی ہے، اور انکوائری پہلی دفعہ پبلک بھی کی ہے. دیکھیں بڑا ضروری ہے کہ ہم سچ کے ساتھ ساتھ دیں. سچ یہ ہے کہ خان صاحب نے دیکھا کہ کوئی چیز کہ دال میں کچھ کالا ہے یا چینی میں کچھ کالا ہے، انہیں اس پہ انکوائری کرائی. انکوائری وعدے کے مطابق پبلک کی. اس میں کئی نام ایسے ہیں جو بڑے انفلوئنشل اور خان صاحب کے قریب بھی نام ہیں، پھر بھی کسی کو نہیں بخشا. اب بات یہ کہ انکوائری ابھی تک چل رہی ہے، اس میں ابھی اور بھی اس میں ایک سسٹمز ہوتے ہیں. اب ہم گورنمنٹ میں ہیں تو یہ نہیں کہ ہماری انکوائری آ گئی تو بغیر کسی جسٹس سسٹم کے ہم ان کو اریسٹ کر کے جیل میں ڈال دیں. ایک جسٹس سسٹم ہوتا ہے، اس کے پروسیجرز ہوتے ہیں، پروٹوکولز ہوتے ہیں، اور اسی کے مطابق ہم آگے چل رہے ہیں. تو اس میں کوئی ڈیلے نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ پیچھے اس کو رکھ دیے یا فائل دبا دیے یا ایسے کچھ. اسی طریقے سے آگے چل رہے ہیں، لیکن پروسیجر کے مطابق، کیونکہ ہمیں گورنمنٹ ہے، مافیا نہیں ہے. یقیناً آپ پروسیجر کے مطابق چلیں. آپ نے ایف آئی اے کے پاس جانا ہے یا نیب کے پاس جانا ہے، لیکن سر اس انکوائری رپورٹ کے بعد نقصان تو سراسر عوام کا ہوا ہے نا. جو 70 روپے چینی لے رہے تھے فی کلو، اب وہ 110 روپے لے رہے ہیں. اس پہ بھی پی ایم صاحب نے آرڈر دیا ہوا ہے کہ چینی پہ پھر سے ذرا چیک کریں اور اس کی قیمتیں کم کریں. تو اس آرڈر کی بھی آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کم ہوگی. تو مافیاز کب پکڑے جائیں گے سر؟ مافیاز کی بات ہم پچھلے 2 سال سے سن رہے ہیں، بٹ وہ سارے کے سارے ابھی تک ایکٹیولی کام بھی کر رہے ہیں اور گورنمنٹ کے اگینسٹ کام تو میں نہیں کہتا کہ وہ کر رہے ہیں اس طریقے سے، لیکن یہ بات ہے کہ
ایک جیسے کہ میں نے آپ کو بولا کہ ایک پروسیجر کے مطابق چلنا ہوگا، کیونکہ ایک ذمہ دار گورنمنٹ کے مطابق آپ اپنے لائکس اور ڈس لائکس کے پیچھے لوگوں کو اندر نہیں کر سکتے یا ان کو پکڑ نہیں سکتے. جو آپ کے ادارے بنے ہوئے ہوتے ہیں، ایف آئی اے ہو یا نیب تو اپنا ایک ادارہ ہے، ان کو بھی دیا ہوا ہے، تو وہ اپنا کام کریں. مسئلہ شازی صاحب واپس اسی چیز پہ آ جاتا ہے کہ آپ کے انہیرنٹلی آپ کے جو ادارے جو یہ کام ان کو کرنا چاہیے وہی ان کو تباہ کیا گیا ہے. اس لیے اتنی سلونس آپ کو نظر آتی ہے. 5 سے زیادہ کوئی گروپ ہو تو بات لیک ہو جاتی ہے، 6 سے زیادہ لیک ہو تو جا کے ان کو بتا دیا جاتا ہے. تو یہی ادارے ہیں نا جو بالکل تباہ ہوئے ہیں پچھلے 10-20 سال. تو آپ کے خیال میں اداروں کے اندر لوگ بیٹھے جو ان کے لیے انفارمر کا کام کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اداروں میں بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں ظاہری بات ہے، جو انٹرنچڈ ہیں اسی مافیا سسٹم کے اندر. ہر ادارے میں آپ مجھے مفادات کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں وہ. میں صرف شوگر یا ویٹ کی بات نہیں کر رہا، میں جنرلی ایک بات کر رہا ہوں. میں جنرلی بات کر رہا ہوں کہ ایک ملک ٹوٹتا ہی تب ہے یا ایک ملک تباہی تب ہوتا ہے جب ادارے اس میں تباہی تب ہوتا ہے جب ایک ادارے ویک ہوں، جب ادارے کمپرومائزڈ ہو. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، سال پہلے جب الیکشنز ہو رہے تھے انگلینڈ میں تو وہاں کوئی پرائم منسٹر نہیں تھا. میں کچھ 3-4 دنوں کے لیے میرا ٹرپ تھا انگلینڈ میں اور ایک ملک کا پرائم منسٹر ہی نہیں تھا، لیکن پھر بھی ملک ویسے کے ویسے ہی چل رہا تھا. یہ نہیں تھا کہ میں جا کے اپنا کوئی یہ پروجیکٹ منظور کرا سکتا ہوں کیونکہ پرائم منسٹر نہیں ہے اس کو. یہ انسٹیٹیوشن اسٹرانگ تھی، مضبوط انسٹیٹیوشنز تھی، پتہ نہیں چلتا تھا. یہاں پی ایم بھی اگر ایک دن سے ادھر ہو جائیں تو لوگ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، یا کوئی پی ایم اپنے چوائس کا آ جائے ہو تو لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن اگین زلفی صاحب، اس کمیشن رپورٹ کے اندر جہانگیر ترین صاحب کا نام بھی آیا کہ اس سارے معاملے کے اندر ان کا بھی بڑا رول ہے. پرائم منسٹر بھی موجود تھے، کابینہ بھی موجود تھی، اور وہ چپکے سے لندن چلے گئے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا. سر پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ چھپکے سے تو نہیں گئے. ایک انکوائری رپورٹ آئی ہے، وہ اپنے پورے رائٹ سے گئے ہیں. نہ وہ ای سی ایل پہ تھے، نہ وہ بلیک لسٹ پہ تھے، نہ ان کے اوپر کوئی ایف آئی آر ہے، نہ ان پہ وہ ایک انکوائری رپورٹ تھی. تو وہ اگر اپنے علاج کرنے کے لیے چلے گئے ہیں تو وہ ان کا پورا حق تھا. یہ کوئی چیز نہیں کہ وہ چھپکے سے اوور نائٹ چلے گئے ہیں. صحیح. اور آپ کے خیال میں ابھی بھی وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں اور وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی رہیں گے؟ دیکھیں یہ آپ کو ان سے پوچھنا ہوگا. اور انفیکٹ ایک بات پچھلے حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیب کی پیشی پہ جب مریم نواز صاحبہ گئی ہیں تو اس کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوئی اور بڑی حیران کن بات انہوں نے کی ہے. انہوں نے کہا جی موجودہ حکومت نے خود میاں نواز شریف کو بیرون ملک بھیجا ہے. گویا کہ اس حکومت کو استحکام ملتا ہی تب تھا کہ ان کو باہر بھیجا جائے. تو سر یہ کام آپ نے خود کیے ہیں، اب آپ کہتے ہیں کہ جی طبی بنیادوں پہ ہم نے ان کو باہر بھجوایا. نہیں شاہد صاحب دیکھیں، اس کو بریک ڈاؤن کریں. یہ بڑی ایک ناانصافی ہوگی اس ملک کے ساتھ کہ اگر آپ اس کو کوشش کریں کہ جی اس کو حکومت کے اوپر ڈالیں. ہوا کیا ہے؟ ایک انسان، ایک مریض جس کی رپورٹس بھی کئی ڈاکٹرز نے دیکھی تھی، ایک نہیں کئی ڈاکٹرز اور رسپانسبل ڈاکٹرز نے دیکھی تھی. اب وہ رپورٹس ہمارے پاس ڈاکٹر آئیں یا ان پہ کوئی چیز ہوئی بھی ہو کہ ان نے ٹیمپرڈ رپورٹس آئی ہوئی ہوں، اس کا میں نہیں کہہ سکتا. لگتا تو مجھے یہی ہے. شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں سر، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے کسی دوست ڈاکٹر امریکن نے بتایا ہے کہ کوئی کیمیکل یوز ہوا ہے جس کے نتیجے میں پلیٹلیٹس نیچے گئے ہیں. اس میں دیکھیں آپ ان سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. جیسے کپون نے ایک دفعہ امریکہ میں جس طریقے سے وہ ہر چیز ڈاکٹر کرتا تھا، یہاں بھی وہی معافی ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے. تو حکومت کے ہوتے ہوئے سر کیسے ہو گیا؟ سوال تو لوگ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. ایک چیز ڈاکٹر ہوئی ہے، اس پہ ایک ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ کورٹ نے ان کو اجازت دی ہے، ہم نے اپیل نہیں کی، ہم نے جانے کی تھی. اب میں کیا الفاظ کروں جو بدتمیزی میں نہ آ جائے، لیکن اب مطلب ہے کہ دیکھیں ان کا مطلب ہے کہ اوڈیسٹی دیکھیں کہ کس طریقے کے خود ہی بچہ، اس کا بیٹا ٹویٹ اپنے والد کا کر رہا ہے کہ مے فیئر میں چلتے ہوئے جا رہے ہیں بالکل ٹھیک ٹھاک، ٹورزم کی جی پروموشن کر رہے ہیں مے فیئر کی. وہ تو کہہ رہے کہ ڈاکٹرز نے ان کو ایڈوائز کیا تھا کہ واک لیں تھوڑی سی، کہ آپ اگر ٹھیک ہو گئے ہیں یا آپ بہتر ہو چکے ہیں، آپ تو مفرور ہیں، واپس آئیں اپنے ملک. مطلب ہے کہ اوورسیز پاکستانی بنے ہوئے ہیں، وہاں ٹورزم انگلینڈ کا پروموٹ کر رہے ہیں. تو کچھ تو لحاظ کریں، کچھ تو شرم کریں کہ ایک مفرور انسان، پاکستان کا 3 دفعہ وزیر اعظم، اپنی بھی عزت، اگر اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہے، ملک کی عزت کا سوچیں کہ آپ جہاں بھی چلتے ہیں آپ کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں آپ لوگ آپ کھڑے ہو کے ویڈیوز بناتے ہیں، آپ کے خلاف بات کرتے ہیں.
بندے میں کچھ تو غیرت ہونی چاہیے کہ وہ کہہ کہ یار میں جاتا ہوں, اگر میں انسنٹ ہوں میں وہاں پہ جا کے لڑوں گا. تو بھاگے وہ, غلط رپورٹیں وہ دیں, جھوٹ وہ بولیں, بھاگ وہاں جائیں, فرار وہ ہو جائیں, واپس آنے کا نام نہ لیں, گارنٹیز دوسرے بھائی نے دی ہوئی ہیں, کدھر ہیں وہ گارنٹیز ابھی؟ لیکن وہ تو مفاہمت کی سیاست ویسے کر رہے ہیں, ان کی سیاست آپ کو ٹھیک لگ رہی ہے شہباز شریف صاحب کی؟ وہ تو گورنمنٹ کے لیے ہمیشہ انہوں نے تعاون کا ہاتھ بڑھایا, کوئی ٹربل نہیں کریٹ کر رہے, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹھیک سیاست کر رہے ہیں وہ؟ فیٹف پہ یہ فیٹف کا بل ہمارا فرض بنتا ہے کہ ملک کو بتائیں کہ یہ فیٹف کا کیا کرنا ہے. پوری دنیا کوئی ایسا ملک نہیں ہوگا جو اپنے ملک کے فیٹف کے لیے کھڑا نہیں ہوگا. اور فیٹف کا میں آپ کو ذرا 2 سیکنڈ لیتا ہوں, سمجھاتا ہوں. فیٹف, انڈیا چاہتا ہے کہ فیٹف, اور کوشش کرتا ہے کہ ہر جگہ دشمن ملک پاکستان فیٹف کی بلیک لسٹ پہ چلا جائے. کیوں؟ پاکستان کو نقصان ہوگا, انڈیا کو فائدہ ہوگا. تو وہ اپنی پوری لابینگ اس پہ ڈال رہے ہیں. یہ اگریڈ ہے ہم سب؟ صحیح, بالکل ایسے ہی, اوپن سیکرٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں, بالکل ایسے. انڈیا اس وقت کیا ہے؟ دشمن ملک ہیں, اگریڈ ہے ہم دونوں اس پہ, ٹھیک ہے جی. دشمن ملک چاہتا ہے کہ آپ فیٹف پہ بلیک لسٹ ہو, اپوزیشن ساری چاہ رہی ہے کہ آپ فیٹف پہ بلیک لسٹ ہو. اچھا, تعاون کیوں نہیں کر رہے فیٹف پہ؟ فیٹف ایک نیشنل کنسنسس ہے, کیوں نہیں آ کے تعاون کر رہے فیٹف پہ؟ نہیں, آپ بڑی بات کر رہے ہیں کہ اپوزیشن انڈیا کے ساتھ سیم پیج پہ ہے کہ بلیک لسٹ ہو جائے پاکستان. میں 100% پہ اس پہ کھڑا ہوا ہوں کہ دیکھیں انڈیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, آبجیکٹو کیا ہے؟ پاکستان بلیک لسٹ, فیٹف پہ بلیک لسٹ ہو جائے, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ پھر بے روزگاری, سینکشنز وغیرہ وغیرہ, انمپلائمنٹ کی بات کرتے سب سے زیادہ انمپلائمنٹ تو تب, بے روزگاری تب آئے گی. چیزیں آپ مہنگائی کی بات کرتے سب سے زیادہ مہنگائی تو فیٹف کی وجہ سے آئے گی. انڈیا یہ چاہ رہا ہے, پوری اپوزیشن واک آؤٹ کر رہی ہے نیشنل اسمبلی میں, فیٹف پہ اگری نہیں کر رہی کہ یہ نہ اگری کر دے تو ہم بچ جائیں, پاکستان کو رگڑو. وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو, ہمیں پی ٹی آئی کو رگڑ کے پاکستان ہی ظاہری بات ہے بلیک لسٹ ہوگا نا. پی ٹی آئی تو بلیک لسٹ نہیں ہوگی نا, پی ایم صاحب تو بلیک لسٹ تو نہیں ہو جائیں گے نا, پاکستان بلیک لسٹ ہوگا. انڈیا کا موقف ایک, دشمن ملک کون ہے, غدار کون ہے؟ ناظرین ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد زلفی بخاری صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. زلفی صاحب, انفیکٹ یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ شاید حکومت اور خود بالخصوص پرائم منسٹر نے منسٹرز کو کچھ 6 ماہ کا وقت دیا کہ 6 ماہ کا وقت آپ کے پاس ہے اور اس میں اپنے پرفارمنس کو ٹھیک کر لیں. تو یہ ان کے کنسرنز ہیں یا کہیں اور سے بھی آ رہے ہیں کہ گورنمنٹ پرفارم نہیں کر رہی اور اگلے 6 ماہ بڑے امپورٹنٹ ہیں؟ نہیں دیکھیں, یہ پرائم منسٹر نے اس طریقے سے بات نہیں کی. پرائم منسٹر نے اس طریقے سے بات کی کہ اگلے 6 مہینے پاکستان کے لیے بہت کروشل ہیں. کرونا آیا ہوا ہے, ویسے ہی ملک کے حالات, دنیا کے حالات خراب ہیں. جو بائی دا وے پاکستان کے, آپ بی بی سی, ٹیلی گراف, آپ نے سارے آرٹیکلز دیکھے ہوں گے کہ دنیا حیران ہے کہ پاکستان کیسے کرونا سے الحمدللہ یہاں تک پہنچ گئی. اور اس میں ایک ہی ایکسپلینیشن ہے, خان صاحب کی نیت. اور تو وہ اس چیز پہ کہہ رہے تھے کہ اگلے 6 مہینوں میں اگر ہمارے سارے منسٹرز اس طریقے سے کام نہیں کریں جس طریقے سے ان کو کرنا چاہیے, اور بھی زیادہ اپنا وقت آفس میں اور اپنے منسٹریز میں نہ ڈالیں تو مشکلات ہیں. یہ ایک لیڈر اپنی ٹیم کو کہہ رہے ہیں کہ اگلا جو یہ 6 مہینے کا سپیل ہے, سپیل ہی کہتے ہیں نا, کہ اگلے جو 20 اوور ہیں, 6 اوور ہیں, اس میں آپ نے بہت ہی زبردست فیلڈنگ کرنی. اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ 6 اوور میں کوئی مس فیلڈ کر دیں تو میچ ہی چلا گیا. اس کا مطلب ہے کہ دھیان دینا ہے اس 6 مہینوں میں. تو پی ایم صاحب نے یہ ہمیں بولا تھا. اور انفیکٹ اگر ہم ریجنل سچویشن کی بات کریں زلفی صاحب, تو اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ یو اے ای کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ایک طرح سے قائم ہوئے ہیں اور ایک نئی بحث چڑھی ہے کہ پاکستان کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے لیے کچھ صورتحال مشکل ہے یا کوئی ایسی بات نہیں اور کہیں سے دباؤ نہیں ہے پاکستان پہ کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان پہ بالکل کوئی دباؤ نہیں ہے. یہ اگریمنٹ یو اے ای اور اسرائیل کی ہمیں بالکل افیکٹ نہیں کرتی. پاکستان اپنے موقف پہ, خاص طور پہ خان صاحب نے بار بار بولا ہے کہ وہ اس پہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں, واضح طور پہ بولا ہے, صرف پاکستان کے اندر نہیں, پاکستان کے باہر بھی. اور ایک بہت بڑے ووکل وائس ہیں
خان صاحب حکومت سے بھی آنے سے پہلے فلسطین کے لیے. تو دیکھیں ہر ملک کے اپنے اپنے ڈیموگرافکس ہیں. ہر ملک کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے, اور وہ یو اے ای نے ایک ایسا قدم اٹھایا ہے جو ان کے انوائرمنٹ میں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر ہے ان کے لیے, اور اس میں تو ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, اور نہ ہمیں اس میں لینا دینے کی کوشش کرنی چاہیے. صحیح. اور انفیکٹ آپ کو لگتا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو لے کے بھی ہمارے عرب ممالک کے ساتھ تعلقات کے اندر کوئی اتار چڑھاؤ نہیں آیا اور معاملات بالکل ٹھیک ہیں, کیونکہ آپ خود بھی مختلف ایشوز کو لے کے پاکستان کے اندر بھی غیر ملکی سفیروں سے ملاقات کرتے رہتے ہیں, تو کوئی سچویشن اتنی گڑبڑ نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ بالکل نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے مسلمان ملک ہیں, پوری جو امہ ہے, سب کے سب ہمارا ساتھ دیں کشمیر میں, ہمارے ساتھ کشمیر کی آواز بلند کریں, چاہے جو بھی ملک ہو. تو اس میں ابھی تک ہمارے الحمدللہ کافیوں نے تعاون کیا ہے. لیکن سلامتی کونسل میں دیکھا جائے تو صرف چین ہی ہے شاید, یا ترکی ہے, یا کہیں نہ کہیں ہمیں ایران نظر آتے, اس کے علاوہ تو کوئی اتنی پرومیننٹ وائسز ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی پاکستان کی فیور میں. دیکھیں جب شروعات ہوئی تھی یو اے ای نے بھی بات کی تھی, سعودی عربیہ نے بھی بات کی تھی, ہم گئے بھی تھے وہاں 2 دفعہ. ہم چاہتے ہیں کہ وہ کونسل بھی بلائیں انشاءاللہ, اور وہ بلائیں گے, اور کشمیر پہ بات ہوگی انشاءاللہ اس پہ. اور جہاں تک ٹرکی, ملیشیا, ایران, ان سب نے بڑی ووکلی بات کی ہے. جرمنی, ان نے بڑی ووکلی بات کی ہے. لیکن دیکھیں کشمیر کا یہ کہ انڈیا کا یہ ہے کہ انڈیا بالکل اپنے آپ کو آئسولیٹ اس نے کر دی ہے. چند ملک ان کے ساتھ ہیں, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کسی دنیا کا پریس نکال کے دیکھیں, دیکھیں پلس آپ کو ملے گی وہاں سے. آپ پریس نکال کے دیکھتے ہیں جتنے بھی ٹاپ کے باہر کے رائٹرز ہیں, کالمسٹ ہیں, اینالسٹ ہیں, وہ سب کے سب لکھ رہے ہیں کہ مودی کی پالیٹکس نے اس کو بالکل تنہا چھوڑ دیے, آئسولیٹ کر دیے دنیا سے. 3-4 ہی ملک ہیں جو اس کو پراپ اپ ابھی تک اس کو پکڑا ہوا ہے کہ گرے نہ. تو یہ خان صاحب کی بہت بڑی کامیابی ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, تو میں ایک جملے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو ایک ایفرٹ ہو رہی تھی اور اس کے اندر آپ بھی شریک تھے کہ ایران اور سعودی عرب کی دوستی کرا دی جائے, لگتا ہے کہ وہ سلسلہ اب ختم ہو چکا ہے, اب ایسی کوئی ایفرٹس نہیں ہو رہی؟ دیکھیں آئی تھنک ابھی تک چیزیں تھوڑی بہت سٹیبلائز ہوئی ہیں, لیکن وہ ایک بہت ہی ڈیپ روٹیڈ ہسٹوریکل ایک سچویشن ہے جس میں مشکلات بہت ہیں, لیکن بالکل خان صاحب اس پہ ایک بہت ہی پیوٹل اور وائٹل رول پلے کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ پلے کرتے رہیں گے کہ دونوں ملک محفوظ رہیں. بہت شکریہ سید زلفی بخاری صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ناظرین, آج کا شو امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. افتخار شیرازی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.